أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا فقد معدود ولا أجر ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدل بالسرور وينال أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ومن أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أحب الله فقد رضي الله ومن رضي الله كافاه الجنة والطريق السلام. اپنی اپنی عبادتوں کی مقبولیت کے لیے، استجابت کے لیے، باقیان مجلس کے توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، اپنی کی بخشش کے لیے بلند ترین سلام. سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ولایت علی کے شکرانے کے طور پر بلند ترین سلام. سخن سے پہلے مجلس کے آغاز میں ہی اپنے اپنے خلوص کو بچانے کے لیے بلند ترین سلام. خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور شکر ادا کرنا بھی چاہیے، اور مصلی عبادت پہ جا کے لاکھوں شکر کے سجدے کرنے چاہیے، اور فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے علی جیسا امام حق عطا فرمایا. اور یقین جانو اس ولایت جیسی نعمت عظمیٰ کا اندازہ تمہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ شکر کرو، علی نے تمہیں، اللہ نے تمہیں علی کے در کا غلام بنایا ہے، کیونکہ اگر وہ علی کا در نہ دکھاتا تو نہ جانے کس کس بھکاری کے در پر ہمیں ٹھوکریں کھانا پڑتی. یہ بہت بڑی نعمت، یہ بہت بڑی عظمت ہے. اور یقین جانو اسی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ جاؤ دنیا والوں کو کہو کہ علی سے محبت کرنا مستحب نہیں ہے، واجب ہے. لیکن یہاں رک کر ہم گفتگو اسی محبت علی پر کریں گے، لیکن ایک ابتدا میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے، اب نبی نے کہہ دیا علی سے محبت کرنا واجب ہے، تو یہ جبر نہیں ہے. اگر جبر ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. توجہ ہے سب کی؟ تو محبت ایک فطرت میں چھپی ہوئی چیز کا نام ہے. محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. اور جس سے محبت ہوتی ہے اس میں چند صفات ہو تو محبت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کا محبوب، آپ کو کسی کی کوئی صفت اچھی لگی، آپ کو اس کا علم اچھا لگا، آپ اس کے عاشق ہو گئے. 2 دن بعد پتہ چلا کہ وہ جو عالم تھا وہ عالم با عمل بھی ہے. آپ کی محبت میں اضافہ ہو گیا. 4 دن بعد پتہ چلا وہ جو عالم با عمل ہے وہ نہ صرف دینی عالم ہے بلکہ ڈاکٹر بھی ہے. آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا گیا. تو علی سے محبت کیوں واجب ہے؟
عزیزو، اللہ نے علی کا کردار ایسا بنایا ہے کہ دنیا میں، کائنات آدم و عالم میں کوئی ایسی صفت جلیلہ حمیدہ ہے ہی نہیں جو علی کی ذات پہ نہ پائی جاتی. علی تمام صفات کا مجموعہ ہے. علم کے میدان میں علی آگے، شجاعت کے میدان میں علی آگے، قناعت کے میدان میں علی آگے، سخاوت کے میدان میں علی آگے. ٹائم ہوتا تو میں آپ کو سب کچھ بتاتا، لیکن آج بڑی اہم چیزیں بتانی ہیں کیونکہ ایام بڑے مختصر ہوتے ہیں اور آج انتہائی اہم چیزیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے. مولا ہر میدان میں امام ہے، ہر میدان کے ہیرو ہیں. ہم مثال کے طور پہ سخاوت کو لے لیتے ہیں. سخاوت، اور علی ایسا سخی ہے کہ اگر علی کے سامنے اس کا قاتل بھی آ جائے تو سخاوت رکتی نہیں ہے. مثال کے طور پہ میدان جنگ سجا ہوا تھا، سارے پریشان تھے. علی نے اپنی ذوالفقار کو بے نیام کیا اور مولا علی کے سامنے ایک جنگجو آیا کہ جس سے سارے ڈرتے تھے. اب اس نے تلوار کو بے نیام کیا. اسے کیا پتا تھا کہ یہ تلوار جس تلوار کا مقابلہ کرے گی اس کو ذوالفقار کہتے ہیں. اور یہ ذوالفقار وہ ہے کہ جس کے بارے میں جبرائیل کہہ چکے ہیں لا سیف الا ذوالفقار، اگر کوئی دنیا میں تلوار ہے تو علی کی ذوالفقار ہے. اس نے تلوار کو بے نیام کیا، مولا پر حملہ کیا اور نتیجے میں تلوار ٹوٹ گئی. یہ کیا؟ اس کے ذہن میں ایک بات آئی. مولا پڑھ رہے تھے، کہتا یا علی میری بات سننا، مجھے قتل بعد میں کرنا. میں نے بچوں کی زبانوں سے آپ کی سخاوت کے قصوں کو سن رکھا ہے. کہتا یا علی آپ کی سخاوت کا امتحان لینا چاہتا ہوں. کہتا یا علی آپ اگر سخی ہیں تو سخاوت میں آج مجھے اپنی تلوار ہدیہ کرتے ہیں. مولا نے کہا اچھا تو بھی کیا یاد کرے گا کس سخی سے پالا پڑا ہے. مولا نے اپنی ذوالفقار اس کو دے دی. اب ذوالفقار کو اٹھا کے مولا کے سامنے آ کے کہتا ہے یا علی اب بتاؤ تمہاری ہی ذوالفقار سے تمہیں کون بچائے گا. بھائی علی وہ ہے کہ جو عارف خدا ہیں. کیا جواب دیا؟ تمہیں تمہاری ہی ذوالفقار سے کون بچائے گا؟ مولا فرماتے ہیں جس نے تمہیں گرانے کی طاقت عطا کی تھی وہی مجھے بچائے گا. یہ جواب سننا تھا. اس نے ذوالفقار کو ایک طرف رکھا، مولا کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ یا علی ایسا ایمان، ایسا یقین، اگر تیرا خدا وہی ہے کہ جس کی تو بات کر رہا ہے، اتنا قوی خدا ہے، تو آج سے میں بھی اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر یہاں تبصرہ کرنے والوں نے کیا خوب جملہ لکھا. انہوں نے کہا یہ جنگ، یہ بھی جنگ ہے، اس کے علاوہ اور بھی جنگیں ہیں، لیکن اس جنگ کا امتیاز باقی جنگوں سے ایک ہے کہ باقی جنگوں میں علی کافروں کو مارتے تھے، اس جنگ میں علی نے کافر کو نہیں، کافر کے کفر کو مارا ہے. اور پھر جب مولا علی نے بعد میں باتیں ہوتی تھی جو بڑے بڑے لوگ مولا سے کہتے تھے یار یہ کیا تم نے کر دیا، تمہارا قاتل آیا اور قاتل کو تلوار دے دی، قاتل کو بھلا کوئی تلوار دیتا ہے؟ مولا علی نے بڑا پیارا جواب دیا کہ تم نے گہرائی میں جا کے سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی. جب آیا تھا قاتل تھا، جب سوال کیا تو سائل بن گیا. لہذا علی کسی سائل کو واپس نہیں پلٹایا کرتا. بہترین سلام. بھئی آج آپ کو آپ ہی کے فضائل سنانے، لیکن بڑے احتیاط اور آہستہ آہستہ سے آپ کو میں نے اس کنارے تک پہنچانا ہے. کشتی پر بٹھا دیا تو پھر سفر میں آسانی ہوگی. علی ہر میدان کا ہیرو ہے. محبت کیوں کریں ہم علی سے؟ سخاوت میں علی آگے. ایک وقت تھا، میں اکثر یہ واقعہ بیان کیا کرتا ہوں، حاکم وقت خلافت کی مسند پر براجمان ہے اور لوگوں کو درس دے رہا ہے. لوگوں
کمال لا یلفت، قناعت کیا کرو، بیانہ روی اختیار کیا کرو، خرچ درمیانہ کیا کرو۔ درس دے رہا تھا، مولا علی کا گزر ہوا، مولا علی رکے، مولا علی نے بڑے احتیاط سے سوال کیا، آپ یہ تو بتائیں آپ قناعت کیسے کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ قناعت کیسے کرتے ہیں؟ کہتے یا علی میں جب قناعت کرتا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے، نہ ملے صبر کرتا ہوں، مل جائے تو کھا لیتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں یہ صفت تو کتے میں بھی پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر تفسیر معین کا حوالہ دے رہا ہوں، اور میں جب یہاں آ رہا تھا تو میں نے اپنے ایک دوست سے میں نے اسی روایت کو بیان کیا، تو میں نے کہا جناب مولا علی نے جو جواب دیا تو میں بڑا گھبرا رہا ہوں اس کو بیان کروں نہ کروں، تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا آپ حافظ قرآن کی گھبراتے ہیں، اگر ان جانوروں کا نام لینا بے عیب ہوتا بات سمجھانے کے لیے تو اللہ قرآن مجید میں ان کا نام کیوں لیتا؟ توجہ ہے صاحب؟ ماشاءاللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ صفت تو ایک جانور میں بھی پائی جاتی ہے۔ اب یہ اس سے بھی آیا، کہتا یا علی آپ کیسے قناعت کرتے ہو؟ مولا علی کے جواب پر کائنات قربان کر دوں، یا علی آپ قناعت کیسے کرتے ہو؟ مولا فرماتے ہیں نہ ملے صبر کرتے ہیں، مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں۔ نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں۔ ترنت صلوات پڑھیے۔ یہ وہ علی ہے کہ جس کی محبت ہم تمام کے لیے اللہ نے واجب قرار دی ہے۔ اور وہ خطبہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، یہ عبداللہ بن عمر وہ شخصیت ہے کہ امام بخاری نے جب صحیح بخاری لکھی تو انہوں نے لکھا مقدمے میں، جب میں نے صحیح بخاری کی کسی روایت کو لیا تو میں نے غسل کر کر کے اس کو صحیح بخاری میں رکھا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے بڑی چھان بین کی صحیح بخاری۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو عرض کروں، ضروری نہیں کتاب صحیح ہو تو اس کا رائٹر بھی صحیح ہو۔ توجہ ہے سب کی؟ کہتا میں نے عبداللہ بن عمر سے جو روایت کی مجھے پکا یقین ہے کہ وہ روایت کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ بن عمر نے نبی اعظم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے جب بھی دیکھو ہر مقام پر علی کی باتیں کرتے ہیں، ہر میدان میں علی کو بھیجتے ہیں، ہر کام میں علی کو سبقت دیتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا سنو، ما بال اقوام یذکرون منزلتہ من اللہ کا منزلتی، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے علی کے بارے میں شک کرتے ہو؟ علی تو وہ ہے کہ جس کا مقام اللہ کے ہاں وہی مقام ہے جو میں نبی کا مقام ہے۔ فرمایا الا من احب علی فقد احبنی، یاد رکھو جو علی سے محبت کرے گا وہ نبی سے محبت کرے گا، ومن احبنی فقد احب اللہ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، اور جو اللہ سے محبت کرے گا فقد رضی اللہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ میں عمر رضی اللہ کافاہ الجنہ، جس سے اللہ راضی ہوا، یہ اللہ کا راضی ہونا اس کی جنت کے لیے کافی ہوا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا تھا یاد رکھو الا من احب علی لا یخرج من الدنیا حتى یشرب من الکوثر ویأکل من طوبى ویرى مکانه فی الجنہ۔ سنو علی کا غلام جب دنیا کو رخصت دیتا ہے اور چاہتا ہے تو دوسرے بھی بنتے ہیں، لیکن علی کا غلام اسی دنیا میں 3 کام کر کے جاتا ہے۔ وہ کون سے 3 کام؟ لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، علی کا غلام دنیا سے جانے سے پہلے اسی دنیا میں جام کوثر کو پی کے جاتا ہے، وَيَأْكُلُ مِن طُوبَى، اور اسی دنیا میں شجر طوبہ کا پھل کھا کے جاتا ہے، وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، اور علی کا غلام دنیا میں رہ کر جنت میں اپنے مقام کا نظارہ کر کے جاتا ہے۔ کون علی کا غلام؟ اور یہ میں جو خطبہ نبی کا پڑھ رہا ہوں یہ خطبہ اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ اس کے بعد میں نے آپ کو علی ولی کا خطبہ سنانا ہے۔ مجھے بتا دیں آپ سارے نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور نماز پڑھنی بھی چاہیے، روزے رکھتے ہیں، روزہ رکھنا بھی چاہیے۔ فرمایا دنیا والے روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کیا اس کو پتا کہ اس کی نماز اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ لیکن جو علی کا غلام بن کے نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، الا من احب علی قبل صلاته وصيامه واستجاب له دعاءه، جو علی کا غلام بن کے نمازیں پڑھتا ہے فکر نہ کرے اللہ اس کی نماز بھی قبول کرتا ہے، اس کے روزوں کو بھی قبول کرتا ہے۔
اور اگلے جملے کی وضاحت کے لیے تمہیداً جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بندہ مر جائے تو روایات میں 40 بندے اگر اس بندے کے حق میں گواہی دے دے کہ یہ بندہ نیک ہے تو اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے. لیکن جو علی کا غلام اس دنیا سے جائے گا, کوئی اس کے جنازے میں آئے یا نہ آئے, نبیوں کے نبی نے ارشاد فرمایا الا ومن احب علی استغفرت له الملائکہ, جو علی سے محبت کر کے مر گیا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے نظر آئیں گے. اور اگلا جملہ اس کے لیے تمہیداً جملہ کہنا چاہوں گا. ابھی حافظ سعید نے جو مولا نے جواب دی اس میں جملہ پڑھا کہ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8. یہ آپ کو بچے کی تدریس کو یاد ہونا چاہیے. جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8. لیکن ہر دروازے کی ایک اپنی خاصیت, ایک اپنا نام ہے. باب الانبیاء, انبیاء کا دروازہ, یعنی اس انبیاء کے دروازے میں فقط نبی جائیں گے, کوئی اور بندہ نہیں جائے گا. باب الائمہ, آئمہ کا دروازہ, اس میں فقط امام جائیں گے, کوئی اور بندہ. باب المقربین, مقربین کا دروازہ, اس میں فقط مقربین جائیں گے. لیکن جو علی کا حقیقی غلام ہے, محب ہے, نبیوں کے نبی نے فرمایا الا من حب علی فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من اي باب شاء بلا حساب. جو علی کا محب بن کے جنت کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ 8 دروازے کھول دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے جس دروازے سے جی چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. علی کے غلام کا مقام یہ ہے. اور سورہ واقعہ کی آپ تلاوت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے کہ جو بندہ یہ فکر میں رہے کہ میں تندرست ہوں, روایات میں سورہ واقعہ پڑھو اللہ تمہیں امیر بنا دے گا. وجہ سب کی اس میں ایک آیت ہے کہ قیامت والے دن کامیاب وہ ہوں گے کہ جن کے دائیں ہاتھوں میں ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا. اور نبی فرماتے ہیں کہ الا من حب علی اعطاه الله کتابه بیمینہ وحاصله حساب الانبیاء. جو علی کا محب بن کے محشر کے دن اس کی آنکھ کھلے گی, اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا, اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا. وحاصله حساب الانبیاء, اور اس کا حساب انبیاء کے حساب کی طرح ہوگا. اور اگلے جملے کی وضاحت, بڑا پیارا جملہ ہے عزیزو. اگلا جملہ ایک راز ہے, وہ جو ہے سب کی ایک راز کھول آپ کے سامنے, ایک چھپا ہوا راز ہے. میں نے پہلی مجلس یا دوسری مجلس جنت پر پڑھی تھی اور میں نے کچھ آیات کی تلاوت کی تھی. میں نے جنت کا معنی بتایا تھا آپ کو. جنت یعنی باغ, جنت یعنی بھائی جنت کا نام میرے سے بنایا نہ کرو. جنت اور علی کا نام ایسے عظیم نام ہے کہ جن کا نام لیا جائے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. دنیا والا تم سنتے ہو جنت میں باغات ہوں گے, جنت میں فلاں چیز کا باغ ہوگا, سیب کا باغ ہوگا, انگور کا باغ ہوگا, باغات ہوں گے. اور اس باغ کے نیچے جو راز چھپا ہے, باغ اللہ کیسے بناتا ہے ذرا سنو. الا من حب علی جعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ. جو علی کا محب بن کے قبر میں قدم رکھتا ہے, اس کا قدم ابھی قبر پہ نہیں جاتا, اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے. اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے. الا من حب علی حفظ اللہ علیہ سکرات الموت. جو علی سے محبت کرتا ہے, علی کی غلامی کے توق کو گلے میں سجاتا ہے, فرمایا پھر وہ موت سے نہ ڈرے, موت کی سختیاں اللہ آسان بنا دیتا ہے. پھر کس حالت میں فرشتہ علی کے غلام کے پاس آتا ہے؟ فرمایا ویسے تو آپ کو بڑا ڈرایا بھی جاتا ہے کہ فرشتہ اس حالت میں آئے گا, اس حالت میں آئے گا, لیکن جو حقیقی علی کا غلام ہے, حقیقی, اس حقیقی پر آپ توجہ کریے گا, جو حقیقی علی کا غلام ہے, فرمایا الا من حب علی بعث اللہ الیہ الملک الموت کما یبعث الی الانبیاء. جو علی کا غلام ہے, جب اللہ اس کے پاس فرشتہ اجل کو بھیجتا ہے تو شکل وہی دے کے بھیجتا ہے جس شکل میں اپنے انبیاء کے پاس بھیجتا ہے. مقام علی بن ابی طالب کو سمجھو, اس کے غلام کے مقام کو سمجھو. اور فرمایا سنو وکانا بیض وجہ وکانا مع حمزہ السید الشہداء. جو علی کا غلام ہوگا قیامت والے دن اس کا چہرہ درخشندہ ہوگا. اور یقین جانو
کیا مقام ہے مولا علی کا اور اس کے غلام کا؟ ایک بندہ جو تھا اس نے پہلے مولا علی کی محبت دل میں نہیں رکھی، لیکن آج کے دن اس نے محبت علی کا دم بھرا، فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ بے پریشان تو نہیں ہو گئے؟ بے فضائل کی آج میں آپ یہ پڑھا بلند تر صلوات پڑھیے۔ جو علی کا غلام نہیں تھا اس نے توبہ کی اور علی کی محبت کو دل میں بسایا۔ اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے، من حب علی ناداہ ملک من تحت العرش یا عبد اللہ استعرف العمل لقد غفر اللہ لك الذنوب كلها۔ جو علی سے محبت کرتا ہے ایک تحت فرش فرشتہ صدا بلند کرتا ہے، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے تجھے مبارک ہو، استعرف العمل، آج کے بعد عمل نئے سرے سے کرنا شروع کر دے۔ وہ پوچھے گا کیوں؟ قال لقد غفر اللہ لك الذنوب كلها، اللہ نے محبت علی کے صدقے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ علی کا غلام دنیا سے چلا گیا، قیامت میں کس انداز سے قدم رکھے گا؟ یہ نبی فرما رہے ہیں، الا محب علی جاء یوم القیامت وجهه کالقمر لیلۃ البدر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو علی کا غلام بن کے قیامت والے دن محشر میں محشور ہوگا، اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند چمک رہا ہوگا۔ وَوُضِعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْمُلْكِ، اور اس کے سر پر بادشاہت کا تاج سجایا جائے گا۔ اور کمال کر دیا اگلے جملوں میں، فرمایا اچھا اس جملے کی وضاحت کے لیے میں، کیونکہ آج جمعہ بھی تھا اور اللہ نے توفیق دی کہ مولانا صاحب کی ابتدا میں ہم نے نماز جمعہ ادا کی، اور یہ بڑی اچھی روش ہے کہ نماز کے بعد مصافحہ کیا جاتا ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ اور مصافحہ کیسے کیا جاتا ہے؟ سارے چلتے ہیں، نہیں چلتا تو پیش نماز نہیں چلتا، ایسی بات ہے۔ سارے چلتے ہیں، پیش نماز صاحب کھڑے رہتے ہیں۔ کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ کبھی کسی نے کہا جناب آپ بھی تو چلیے، کوئی نہیں کہتا۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ گویا کہ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے ہمیں جماعت کروائی، اللہ سے ہمارا رابطہ کروایا، تو آپ ایک مقام دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جو کھڑا ہوتا ہے وہ با مقام ہوتا ہے۔ اب یہ مثال دینے تک پہنچ گئی، فرمایا سنو، الا ومن حب علی صافته الملائکہ وزارته الانبیاء، جو علی کا غلام ہوگا، علی کا محب ہوگا، جب محشر کا دن سجے گا وہ کھڑا ہوگا، فرشتے اس سے مصافحہ کرتے نظر آئیں گے۔ وہ کھڑا ہوگا، فرشتے مصافحہ کرتے نظر آئیں گے، وزارت الانبیاء، اور انبیاء اس کی زیارت کرتے نظر آئیں گے۔ بلند تر صلوات پڑھیے۔ پھر نبی نے بڑا حوصلہ دیا، الا من حب علیا انا کفیلہ مع فی الجنۃ مع الانبیاء، جو علی سے محبت کر کے دنیا سے رخصت ہو وہ پریشان نہ ہو، نہ فقط میں بلکہ سارے انبیاء مل کے اس کے قیامت والے دن کفیل بن جائیں گے۔ اور آخر میں صرف ایک جملہ دشمن علی کے لیے فرمایا، زیادہ نہیں، ایک جملہ فرمایا، الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، یاد رکھو جو بھی بغض آل محمد کی حالت میں مرا، جنت تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا۔ یہ مقام غلام علی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اتنا مقام کیوں ملا؟ لوگ کہتے ہیں جناب جب میں ہمارا بھائی پہلا سال تھا، مجھے حسن شاہ میں تو میں آیا تو مجھے بعض برادران ملے، انہوں نے کہا جناب الحمدللہ ہمارے یہاں بڑی توحید پڑھی جاتی ہے سب کی، تو آپ بھی ماشاءاللہ توحید پڑھیں، تو مجھے پتہ چل گیا بیماری کہاں ہے، تو جو ہے سب بلند تر صلوات۔ میں ایک ابہام کو دور کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میرے مولا علی کا وہ خطبہ پڑھنا ہے جس میں مولا علی نے 130 فضائل اپنی زبان سے اپنے پڑھے اور حوالے کے ساتھ پڑھوں گا، اور اس خطبے کے بعد صرف ایک جملہ کہوں گا توحید پر، اور اگر توحید سمجھ نہ آئی تو ممبر پر آنا چھوڑ دوں گا۔ یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فضائل علی سے توحید تک کس طرح پہنچا جاتا ہے۔ میں ساری مجلس قرآن مجید مجھے آیتیں آتی ہیں توحید پر، بڑی بڑی آیتیں، میں پڑھتا رہوں توحید آپ کو سمجھ نہیں آئے گی،
اسی وجہ سے کہا تھا کہ اگر توحید و رسالت تک پہنچنا ہے تو ولایت کا سہارا لے کے پہنچو گے. اچھا یہاں خطبے دو خطبوں کے درمیان ایک وہ روایت کہ جس کی وجہ سے ہم انشاءاللہ مولا کی ولایت پر شکر ادا کریں گے، وہ روایت آپ کی گوش گزار کروں گا تاکہ ماحول بن جائے. پھر میں مولا علی کا خطبہ آپ کو سناؤں گا. چھٹے مولا امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سورہ جمعہ کی پہلی آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اپنے ساتھ کو بیان کر رہے تھے کہ زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یہ درس دے رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت میں چھٹے مولا کی بارگاہ میں 4000 شاگرد تعلیم دیتے تھے. کوئی ایسی کلاس آپ نے دیکھی ہوگی بغیر مائک کے، جو ہے سب کی بغیر مائک کے 4000 شاگرد. پھر اس میں سارے مسلمان بھی تھے، مختلف فرقے کے مختلف مذاہب کے شاگرد مولا سے تعلیم دیتے تھے. مولا نے کہا ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے. ایک شاگرد کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولا یہ تو بتائیں، آپ نے کہا ہر چیز خدا کی تسبیح خدا کی حمد کرتی ہے، یہ تو بتائیں ایک معمولی سا جانور کتا خدا کی کیا حمد کرتا ہے؟ توجہ بتا دیں. مولا فرماتے ہیں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، وہ بھی حمد کرتا ہے، وہ بھی آپ خدا کی مخلوق ہے. کہا مولا کیا حمد کرتا ہے؟ کہا سنو یہ جانور خدا کی حمد یہ کرتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا. اے پاک پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے کتا تو بنایا، خنزیر نہیں بنایا. اگر کوئی اور ہوتا تو چپ کر لیتا. شاگرد تھا لائق، اور لائق شاگردوں کی یہ علامت ہے وہ سوال زیادہ کرتے ہیں. توجہ ہے پھر کھڑا ہوا مولا پھر یہ تو بتائیں یہ خنزیر کیا حمد کرتا ہے؟ مولا نے ایک جملے میں پوری کائنات لکھ دی، پوری کائنات بیان کر دی. کہ سنو یہ جانور بھی خدا کی حمد کرتے. آخری بندے تک جو بندہ بیدار رہا خطبہ اسی کو سنایا جائے گا. کہ خنزیر یہ کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی منافقا. اے پاک پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے خنزیر تو بنایا، دشمن علی نہیں بنایا. جانور بھی منافق نہیں بننا چاہتا، اور جنہیں اللہ نے مومن بنا کے بھیجا ہے بلندر صلوات. اسی وجہ سے کہا کہ تم شکر ادا کرو اللہ کا کہ اس نے محبت علی پر پیدا کیا ہے. اور مل کر ٹائم تھوڑا ہے اور میں آج دل ہے کہ آپ کو فضائل کی معراج تک پہنچاؤں. وجہ ہے سب کی مولا علی کوفہ میں تھے اور آج ایک شفا نقشی صاحب ٹی پر مجلس پڑھ رہے تھے تو بڑی پیاری انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضائل بیان کرنے پر بڑی پابندی لگائی ہے کہ تم اپنی ثنا نہ کیا کرو. توجہ ہے ایک بندہ کہ میں تو بڑا ڈاکٹر صاحب ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں. تو اللہ کہتا ہے ایسی بات ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ کیا کرو. لیکن واحد یہ گھرانہ ہے کہ جس کو اللہ خود حکم دیتا ہے کہ اپنے فضائل کو بیان کرو. اس میں بھی ایک راز ہے. مولا بیٹھے ہیں اور کسی نے سوال کر دیا یا علی کچھ اپنے بارے میں باتیں کریں. مولا علی نے پہلے کہا رہنے دو، اس نے کہا نہیں آپ کچھ باتیں کریں. اور امیر شام کو جو مولا علی نے خط لکھا تھا اس میں کہا تھا کہ اگر اللہ نہ منع کرتا اپنے مکمل فضائل بیان کرنے کو تو میں ایسے فضائل بیان کرتا کہ مومنوں کے دل اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں. مولا نے اس چھوٹے سے خطبے میں 130 فضائل بیان کیے. میں پہلے وہ پورا خطبہ پڑھوں گا اور اس میں آپ معراج تک پہنچیں گے اور اس کی آبادی کے لیے بلند تر نعرہ حیدری. بولو مت سنو اور جا کے دنیا والوں کو پیغام دے دو علی کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
ألا وإني فيكم أيها الناس كهارون في قوم موسى وكباب حتة في بني إسرائيل وكسفينة نوح في قوم نوح من ركبها ونجا ومن تخلف عنها غرق وهوى ويل لمن جهل معرفتي ولم يعرف حقي ألا إني حقي حق الله ومن عرف حقي فقد عرف ربه لأني وصي نبيه في أرضه لا ينكر هذا إلا راد على الله ورسوله وما أيها الناس إن النبأ العظيم الذي عنه تسألون وعنه تعرضون فيه تختلفون. کون ہے علی؟ فرمایا انا صراط المستقیم انا صاحب الآذان انا قاتل الجان. توجہ ہے سب کی. انا صراط المستقیم انا صاحب الجان انا صاحب الجان انا قاتل الجان انا امام المفلحین انا كسرت الأصنام انا رفعت الأعلام انا بنيت الإسلام انا الهادي والمهتدي انا زوج الأرامل انا ملجأ كل ضعيف ومأمن كل خائف انا قائد المؤمنین الى جنہ. میں جنت میں جانے والوں انا قائد المؤمنین الى جنہ انا باب الیقین انا السابق الى الدین. میں سنو میں کون ہوں؟ انا وجه اللہ انا باب اللہ انا عین اللہ الناظرة في ارضی انا لسان اللہ الناطق في خلقی انا امین اللہ على سره ورحمته على اولیائه انا سیف اللہ على اعدائه انا جنب الذي ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله انا الصادق الذي امركم الله باتباعه كونوا محضرشان تو یہ ویسا ہے الصادق الذي امركم الله باتباعه كونوا مع الصادقين. فرمایا سنو انا خلیل جبرائیل انا صفی میکائیل انا قائد الاملاک انا سمندر الافلاک انا قطب الدیجور انا بیت المعمور. آپ پریشان بیٹھے ہیں پڑھتا چلا جاؤں گا. انا قطب الدیجور انا بیت المعمور انا مزن الصحائب انا نور الغیاہب انا فلک اللجج انا حجة الحجج انا عماد الامم انا ام الكتاب انا فصل الخطاب انا مفسر الانجیل انا مؤول التعبیر. میں کون ہوں؟ انا قالع الباب انا مفرق الاحزاب انا جوہرة السمینہ انا باب المدینہ انا النور والقلم انا النور والقلم انا مصباح الظلم انا النور والقلم انا مصباح الظلم انا سؤال متاع انا الممدوح بها الاداب انا شفيق الرسول انا معل البطول انا امام ارباب الفتوبة انا كنز اسرار النبوة. مولا فرماتے ہیں سنو یاد رکھو انا قاتل الجبابرة انا الذخيرة في الدنيا والآخرة انا كاشف الكرب انا سيد العرب انا الذي يقول النبي في شأنه من كنت مولا فهذا علي المولى. اس کا علی مولا. چند جملوں کا ترجمہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام. فرمایا الا وانی فیکم ایھا الناس کہارون فی قوم موسیٰ. اے لوگوں یاد رکھو میری مثال تم میں وہی ہے جو بنی اسرائیل میں موسیٰ کے بعد ہارون کی مثال تھی. سبحان اللہ. وکباب حتۃ فی بنی اسرائیل. میں وہی باب حتہ ہوں. باب حتہ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں رکھا تھا. جو بھی گناہ کے بعد توبہ کرنا چاہتا ہے باب حتہ کے پاس جانا پڑے گا. جو بھی امت محمدی میں توبہ کروانا چاہتا ہے علی کا وسیلہ بنانا پڑے گا. جو کشتی علی پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہوا. اور فرمایا ان النبأ العظیم الذی عنہ تسألون. کہ لوگوں آج ایک اور راز سے پردہ اٹھ جائے. کہ تم پریشان ہوتے تھے نا جب سورہ نبأ نازل ہوئی اور پہلی آیت اللہ نے بیان کی اما یتساءلون عن النبأ العظیم. یہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں نبأ عظیم کیا ہے، عظیم خبر کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ کلا سیعلمون، ذرا صبر کرو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. کہ وہ قریب وقت آ گیا ہے. ان النبأ العظیم، وہ عظیم خبر علی بن ابی طالب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا انا الصراط المستقیم.
وہ جو تم ہر نماز میں دعائیں کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ کہا فرمایا انا الصراط المستقیم، جس کے بارے میں دعا کرتے ہو صراط المستقیم علی کی ذات ہے۔ اور لوگوں نے عجیب ترجمہ کیا اہدنا الصراط المستقیم، کہتے ہیں جناب ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ حالانکہ ہر عقل مند اس بات کو سمجھتا ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے نہیں ہوتا، راستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے۔ راستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے۔ بہتر صلوات پڑھیے۔ فرمایا انا صاحب الآذان، وہ جو سورہ آراف کی آیت میں اللہ نے کہا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ایک مؤذن صدا بلند کرے گا قیامت والے دن، سنو ظالمین پر خدا کی لعنت ہے۔ کہا انا صاحب الآذان، وہ مؤذن کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ انا قاتل الجان، کہا وہ جو سورہ جن اللہ نے نازل کی تھی اور کہا تھا کہ اس میں سے کچھ فاسق جن ہیں، سنو فاسق جنوں کو قتل کرنے والے قاتل کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ کیا علی کا مقام ہے۔ انا زوج الارامل، کہا کوئی بھی بیوہ، کوئی بھی یتیم پریشان نہ ہو، سب کا ملجا و مأویٰ آسرا علی بن ابی طالب ہے۔ فرمایا سنو انا امین اللہ علی سرہ، اللہ کے بڑے راز ہیں، سب کا امین علی کی ذات ہے۔ اور انا نون والقلم، کہا میں نون قلم ہوں، وہ جو سورہ قلم کے شروع میں اللہ نے کہا ہے والنون والقلم وما یسطرون، کہ مجھے نون کی قسم قلم کی قسم، کہا وہ نون اور قلم کے راز کو علی کہتے ہیں۔ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے ذخیرے کا نام علی کے ساتھ ہے۔ اور پورے خطبہ، اس کا بڑا لمبا خطبہ تھا، میں نے بعض حصوں کا ترجمہ چھوڑ دیا، اب آخر میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ آئیں مل کر علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، توحید بیان کرنے والا ہوں۔ یا علی، آپ کے اتنے فضائل کہ ایک سانس میں خود آپ نے 130 فضائل کو بیان کر دیا، اور عبداللہ بن عباس کے بقول 80,000 احادیث فضائل علی پر تو خود عبداللہ بن عباس نے نقل کی ہے۔ یا علی، دنیا بڑے فخر کرتی ہے، اور حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 6 یا 7 چیزیں ہوں تو فخر کرتا ہے، دولت ہو، مال ہو، حسن ہو، شجاعت ہو۔ یا علی، کوئی ایسا کمال نہیں کہ جو آپ میں نہ ہو، اور آپ کو اللہ نے فخر کرنے کا حکم بھی دیا ہے کہ علی تم فخر کر سکتے ہو۔ یا علی، آپ نے کس صفت پر فخر کیا، کتنے فضائل، اور نبی نے فرمایا تھا کہ اگر سارے انسان جن مل بھی جائیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، فضائل علی ختم نہیں ہو سکتے۔ یا علی، اس عظیم اور خلوص والے مومنین کے درمیان ایک جملے میں توحید بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی، فضائل کا سمندر، وہ علی کہ ہر کمال جس کے در پہ کمال بنتا ہے، وہ علی کے جس کے در پر ہر پس اعلیٰ بنتا ہے۔ یا علی، آپ اس بات پر فخر کریں گے۔ علی نے فرمایا سنو میرے اتنے فضائل ہیں، اگر تم سارے مل کے بیٹھ جاؤ وہ فضائل ختم نہیں ہو سکتے، لیکن مولا فرماتے ہیں میں کسی بھی فضیلت پر فخر نہیں کرتا، صرف ایک مقام پر علی ولی نے فخر کیا، الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخر ان تکون علی ربا، کہ اے پاک پروردگار، علی جو شہنشاہ فضائل ہے اس کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ نعرہ حیدری، دنیا والوں کو بتاؤ علی کے فضائل کیا ہے، جب فضائل پر آمادہ ہو گئے تو پھر علی کے سجدے کو دکھا دو۔ بلند تر صلوات صلی عبادت پر کھڑے ہو کر علی نے ارشاد فرمایا الہی کفا بعزہ، میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ فجعلنی، فرمایا کہ جیسا میں چاہتا تھا تو ویسا ہے، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ علی کا مقام ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنی ملت کو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت فضائل علی پہ کرو۔
ولایت کے ذریعے بتاؤ، اور پھر بندہ حیران رہ جاتا ہے، آپ کو پریشان ہو جائے توحید کے بارے میں آپ کو کوئی دلیل نہ ملے. دلیل ہونی چاہیے، مکتب تشیع کے بچے کے پاس توحید پر دلیل ہونی چاہیے. دلیل سے پریشان ہو جائے، صرف اتنا سوچو کہ جو کائنات کا اعلیٰ گھرانہ ہے وہ کس ذات کو سجدہ کرتا ہے. تمہیں توحید سمجھ آ جائے، تمہیں عظمت پروردگار کا پتہ چل جائے. لیکن عزیزو، وہی علی کہ جس کے گھرانے کی عظمت تھی کہ کوئی عظمت بیان کرنا بھی چاہے تو بیان نہیں کر سکتا، اسی گھرانے پر ایسے مصائب اٹھائے گئے کہ آج تک تاریخ کانپتی ہے. اور عزیزانو، کربلا کے میدان میں علی کی صفات بکھری ہوئی تھی. کہیں علی کی شجاعت نظر آ رہی تھی، کہیں علی کا علم نظر آ رہا تھا. اور آج میرا دل ہے کہ علی کے نواسوں کا ذکر کیا جائے. جناب زینب کبریٰ، زینب عالیہ مسافر شام، خوب ہو علی کیسی تھی، شجاعت میں اپنے بابا جیسی تھی، اور شجاعت حیدری پر اپنے بچوں کی تربیت کی. اور کربلا کے میدان میں ساری کائنات نے دیکھا، بچے چھوٹے سے تھے لیکن سب کو علی یاد کروا دیا. ہزاروں روایت کہتی ہے کہ ابھی مظلوم کربلا کا قافلہ کربلا کی پہلی منزل پہ نہیں پہنچا تھا. حضرت عبداللہ بن جعفر آئے اور آ کے مظلوم کربلا کی بارگاہ میں آ کے کہا، اے آقا حسین، اگر اجازت ہو تو میں زینب عالیہ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ جملہ سنا، رو پڑے، رو کے کہا، اے عبداللہ، تو شوہر زینب ہے، تو حاکم ہے اس کا، تو میری اجازت کے بغیر بھی جا سکتا تھا. اللہ تجھے سلامت رکھے، تو نے سفر میں حسین کو اتنی عزت دی. ہزاروں خیمے میں گئے جناب زینب کے، اور جا کے سامنے بیٹھ گئے اور عرض کی، اے زینب عالیہ، آپ جانتی ہیں کہ میرا رشتہ حسین بن علی کے ساتھ ایک نہیں دو رشتے ہیں. دنیاوی رشتے کے لحاظ سے میں اس کا بھائی ہوں، اور دینی رشتہ یہ ہے کہ وہ میرا امام ہے. فرمایا، آپ بہتر جانتی ہیں کہ جب زمانے کے امام پر مشکل بندھے ریت پر واجب ہوتا ہے صدقہ کرنا. عزادارو، جب صدقے کا نام سنا تو تڑپی زینب اور کہا، عبداللہ ٹھیک ہے، آپ عرب کے تاجر ہیں، آپ کے پاس کون سا مال آ گیا کہ جو میرے بھیا کا صدقہ بن سکے. عزادارو، مجھے پتہ نہیں ہے باقی ثقافتوں کا کہ میرا پنجاب کے ساتھ تعلق ہے، اور آپ اس جملے کو محسوس کریے گا. اگر کسی بہن کا فقیر بھائی بھی مر جائے تو فقیر بھائی کی لاش پہ جملہ کہتی ہے، واہ میرا نواب امیر. یعنی فقیر بھائی کو بھی نواب کہتی ہے. یہ تو کائنات کا امیر حسین بن علی تھا. عبداللہ، آپ کے پاس کون سی چیز ہے کہ جو میرے بھیا کا صدقہ بن سکے؟ رو کے کہا، کوئی دنیا کا مال تو نہیں ہے، میں اپنے دو بچے لایا ہوں، اون محمد. اے زینب، کربلا کے میدان میں جب دیکھنا حسین مشکل میں ہے، ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا ہے، ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا. اجرکم اللہ تعالی اللہ من الماکرین. ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا، ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا. عالیہ نے دونوں بچوں کو لیا اور مظلوم کربلا کے ارد گرد طواف کرنا شروع کیا. آ گیا وقت 10ویں کا دن، اور دونوں بچوں کی کیا حالت ہے. شب عاشور جب پتہ چلا تھا کہ ہمارا نام بھی شہداء میں ہے، جناب قاسم کی طرح پورا دن اپنے پنجوں پہ کھڑے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ماموں کی نظر پڑے اور ہمیں اجازت دے دیں، لیکن اجازت نہیں ملتی. ڈرتے ہیں. کبھی آتے ہیں اماں کے خیمے میں. جب خیمے میں آئے تو جناب زینب نے اپنی منہ کو موڑ لیا اور کہا، محمد ابھی زندہ ہو؟ کہا، مجھے اپنی اماں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، جاؤ میدان جنگ میں اور جا کے اپنے ماموں پہ فدا ہو جاؤ. عزاداروں، کسی نہ کسی طریقے سے دونوں کو اجازت مل گئی اور دونوں بچے میدان کربلا میں چلے گئے. یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. علامہ عادل حسن صاحب صاحب اکثر اپنی تقاریر میں کہا کرتے تھے کہ زینب کے احسانوں کو یاد کیا کرو، اور بڑا انہوں نے جملہ کہا کہ سنو، زینب نے اپنے دو بچوں کو قربان نہیں کیا، اپنی پوری نسل قربان کر دی. سادات بیٹھے ہو، تم سنتے ہو فلاں حسین بن علی کا بیٹا ہے، فلاں نقوی سید ہے، رضوی سید ہے. آج تک کسی سے آپ نے سنا ہو کہ فلاں زینب کا بیٹا ہے؟ وہ فرمایا کرتے تھے کہ زینب کبریٰ نے اولو محمد کو فدا نہیں کیا، اپنی پوری نسل حسین پر قربان کر دی. چلے میدان کربلا میں
اور ایسی شجاعت کی ضرورت دکھائے. اور پھر اس سے پہلے جو تین شرطیں لگائی جناب زینب کبریٰ نے جب خیمے میں تھے تو کہا اونو محمد تمہیں پتا ہے کہ تمہاری رگوں میں جو خون ہے وہ شجاع خاندان کا خون ہے. اے اونو محمد تم علی کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، دنیا والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ حیدر کی شجاعت کیا ہوتی ہے. اب پہلی شرط یہ ہے میدان میں جاؤ گے وہ دیکھو سامنے دریا بہہ رہا ہے، کبھی بھول کر بھی پانی پر نگاہ نہیں پڑنی چاہیے. تمہیں پتہ نہیں ابھی علی اصغر پیاسا ہے، ابھی سکینہ پیاسی ہے. اور دوسری میری وصیت یہ ہے، نصیحت یہ ہے کہ جب میدان کربلا میں جاؤ ہر شہید جب زین کو چھوڑتا تھا تو وہ میرے بھیا کو پکارتا تھا، مدد کے لیے پکارتا تھا. تو میرے بھیا کو مدد کے لیے نہ پکارنا، وہ لاشیں اٹھا کے تھک چکا ہے. اور تیسرا کام یہ کرنا ہے اون، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے تمہارا لاشا میدان کربلا میں نہیں گرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ خدا تمہیں میدان کربلا لے جائے، تمہیں زیارات پر لے جائے. پہلے میں روایت فقط پڑھ کے سناتا تھا. جب میں میدان کربلا میں پہنچا میں نے دیکھا کہ سارے شہداء امام کے پاس ہے، اون کی قبر کربلا میں نہیں ہے، کربلا سے دور ہے جناب اون کی قبر. کربلا میں لاشیں نہ گرے. دونوں گئے اور خوب جنگ کی. اور پسرے سات کا خیمہ، کیونکہ وہ سپاہی سالار اس کا خیمہ فوج کے درمیان تھا، اتنی جنگ کی، اتنی شجاعت دکھائی، پسرے سات کے خیمے تک پہنچ گئے. اس نے کہا یہ ہاشمی خون ہے، یہ ایسے مرنے والی ہے، دھوکے سے مارو. کسی لائن نے کہہ دیا بچوں تم لڑ رہے ہو، تمہاری اماں کی چادر اتر گئی. یہ جملہ سننا تھا. ایک بچے تڑپے، جیسے خیام کی طرف دیکھا، ظالموں نے حملہ کر دیا. کوئی تیر مارتا ہے، وہ چھوٹے سے بچے ہیں، ایک 9 سال کا ہے نا، ایک 11 سال کا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے. بچے آئے ہیں زمین کو چھوڑ کے زمین پر. عزادارو یہاں رک کر جملہ سنا، تم نے کریا کیا، خدا تمہارے کریا کو قبول کرے. عزادارو یہ جو بچے تھے یہ عباس کے شاگرد تھے. ان کو وار کرنا عباس ابن علی نے سکھایا تھا. خیمے کے در پر مظلوم کربلا ہے اور مصلی عبادت پر زینب عالیہ ہے. ایک جملے میں بہت بڑا مسائل ہے. زینب عالیہ کی نظریں ہیں چہرہ حسین پر. اب جب حسین خوش ہوتے ہیں زینب عالیہ پریشان ہوتی ہے. جب حسین پریشان ہوئے میری آقا زادی نے شکر کا سجدہ کیا. پتا تھا حسین پریشان ہوئے یعنی اللہ نے میری قربانی قبول کر. جناب اون محمد میدان کربلا میں جب شہید ہوئے اور جناب اون کا لاشا گرا ایک جگہ پر، آئے مظلوم کربلا خیمہ زینب پر اور آگے کہا زینب بہن تیرے بچوں نے زین کو چھوڑ دیا ہے. میری آقا زادی نے توجہ نہیں کی. پھر کہا زینب میرے اون نے زین کو چھوڑ دیا ہے. اب تیسری دفعہ میرے آقا نے جب کہا زینب کہ آپ نے نہیں سنا اون محمد شہید ہو چکے ہیں. اب اس جملے کے ساتھ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آنسوؤں کا دیکھنا تھا. وہ زینب عالیہ جو بچوں کی شہادت سن کے نہ روئی، اپنے بھیا کے آنسو کو دیکھ کے تڑپ اٹھی اور اٹھ کے اپنی چادر سے اپنے بھیا کے آنسو کو صاف کر کے کہا بھیا آپ امام ہیں، صدقوں پر رویا نہیں جا سکتا. میرے بھیا آپ اونو محمد پر گریا نہ کریں. اچھا بھیا یہ بتائیں اون کا لاشا کہاں گرا ہے؟ تو اون کا لاشا کہیں دور گرا ہے. جب یہ جملہ سنا تو خدا کا شکر ادا کیا. اب امام مظلوم کربلا خیمے سے باہر جانے لگے. کہا بھیا کہاں جاتے ہیں؟ کہا تیرے بچوں کا لاشا اٹھانے جاتا ہوں. یہ سننا تھا. میری آقا زادی امام کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتی آپ خود تو فرما رہے ہیں اون کا لاشا دور گرا ہے. جتنا وقت اون کے لاشے پر جانے میں صرف ہوگا اتنا وقت میرے سامنے بیٹھ جائے، میں آپ کی زیارت کرتی ہوں. اگر آخری روایت حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب خیام کو آگ لگ گئی اور سب کو ایک وقت اجازت دی گئی کہ جو اپنے شہداء پر گریا کرنا چاہتے اس وقت میں گریا کر سکتا ہے، تو میں نے دیکھا ہر ماں ہر بہن اپنے اپنے شہید کے لاشے پہ ہے، گریا ہو رہا ہے، لیکن 2 لاشوں کے پاس کوئی نہیں ہے. میں نے پوچھا کسی سے یہ 2 لاشیں کس کے ہیں؟ کہا کہ یہ زینب عالیہ کے بچوں کی لاشیں ہیں. کہا میں قریب ہوا، میں نے زینب عالیہ سے میں نے ابتدا کی اے آقا زادی اگر وقت ہو تو اپنے بچوں
پر بھی آنسو بہا لو. میری آقا زادی نے جواب دیا میں اپنے بھیا کے لاشے پر رو رہی ہوں, اگر وقت ملا تو اپنے بچوں کے لاشوں پر گریا کروں گی. آؤ مل کر آقا زادی کو کہیں اے آقا زادی آپ کی عظمت کو سلام, آپ کی عظمت کو سلام. اگر آپ کے بچوں کی شہادتیں نہ ہوتی نہ ہوتا یہ پیغام, نہ ہوتا یہ پیام. جزاک اللہ.